سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق ایسے میں کہ جب پنجابی سیاستدان انتقام کی آگ میں جل بھن رہے ہیں، ایسے میں جب سندھی سیاستدان چوٹ لگنے کا احساس ہونے کے باوجود پہل کرنے کو تیار نہیں، اسی طرح ایسے میں جب بلوچستان کے اہل سیاست گہرے کچوکے لگنے کے بعد بھی حل تک نہیں پہنچ پا رہے، ایسے میں پختونوں کو داد دینی پڑے گی کہ وہ اس معاملے میں بازی لے گئے۔ محاذ آرائی کے شدید ترین ماحول سے گزر کر آنے کے باوجود اسد قیصر اور علی محمد خان کا اپنے سیاسی حریف مولانا فضل الرحمان کے گھر جانا تدبر اور عقل مندی کی نشانی ہے۔ دو متحارب فریقوں میں سیاست پر بات ہوئی یا نہ ہوئی، ان کا آپس میں کیمروں کے سامنے ملنا ہی بہت بڑا واقعہ ہے۔ اسے سیاسی ماحول میں تبدیلی کا نقطۂ آغاز سمجھنا چاہیے۔ کہنے کو تو کہا جا سکتا ہے کہ پنجابی سب سے سیانے ہیں، باقی قومیتوں میں سے سوچ اور ترقی میں آگے ہیں، مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب سیاسی مخالفت کے معاملات کا حل نکالنا ہو تو پنجاب کے اہل سیاست پہل نہیں کر پاتے، مصلحت اور مفادات کا شکار رہتے ہیں۔ سندھیوں کے بارے میں ان کے سیاسی حریف الطاف حسین نے ایک بار مجھے کہا تھا، سندھی سب سے عقل مند سیاستدان ہیں، ان سے ڈیل کرنا اور ان سے ڈیل لینا سب سے مشکل ہے۔ سندھ کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری اور ان کا چیئرمین صاحبزادہ بلاول حالات کی سختی کا ادراک تو رکھتے ہیں، مگر ابھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ بلوچستان پے در پے آپریشنوں کے بعد سے زخم خوردہ ہے، وہاں کی سیاست نارمل نہیں بلکہ اب نارمل ہے۔ ایسے میں ان سے توقع کرنا ہی عبث ہے کہ وہ متحارب سیاسی فریقوں کے درمیان جمی برف کو توڑ سکے۔ پختونوں کے بارے میں مشہور کر دیا گیا ہے کہ اسلحہ ان کا زیور ہے، غصہ ان کی ناک پر دھرا رہتا ہے۔ وہاں معاملات مکالمے سے نہیں گولی سے طے کیے جاتے ہیں، مگر پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنماؤں کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات نے پختونوں کے بارے میں اس جھوٹے تاثر کو تار تار کر دیا ہے۔ اس ملاقات نے تو ثابت کیا ہے کہ لڑائی شدید بھی ہو تو پختونوں کو صلح کرنے کا فن آتا ہے۔ یہ مثبت پیش رفت دیکھ کر اور سن کر یہ خیال ضرور آیا، کاش یہ پہلے ہو جاتا، سیاستدان مل بیٹھتے، الیکشن کی تاریخ کا تعین ہو جاتا تو نہ 9 مئی کا واقعہ ہوتا اور نہ ہی تحریک انصاف مشکلات کا شکار ہوتی۔ اگر ماضی کے واقعات کی راکھ کو کھنگالا جائے تو جس وقت کھلاڑی خان کو یہ مشورہ دیا جا رہا تھا کہ اہل سیاست کے ساتھ میز پر بیٹھ جاؤ، اس وقت بہت سے لوگوں کو دیوار پر لکھا صاف نظر آ رہا تھا، اگر مصالحت نہ ہوئی تو تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ میں ایک روز تصادم ضرور ہو جائے گا۔ تاریخ کو درست رکھنے کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ راکم ان تینوں ملاقاتوں میں موجود تھا، جن میں کھلاڑی خان کو آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر مسائل حل کرے۔ ایک ملاقات میں یہ راکم اور جناب مجیب الرحمان شامی شامل تھے، دوسری ملاقات امتیاز عالم اور سول سوسائٹی کے نمائندگان کے ہمراہ ہوئی، تیسری ملاقات لاہور اور اسلام آباد میں اینکرز کے ہمراہ ہوئی۔ عمران خان صاف کہتے رہے کہ میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ کھلاڑی خان کے سوا تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں کو بھی یہ نظر آ گیا تھا، تصادم کے نتیجے میں نقصان ان کی جماعت کا ہی ہوگا، مگر ان رہنماؤں میں سے کوئی بھی کھلاڑی خان سے اختلاف کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ آج تحریک انصاف کے جو حالات ہیں، ان میں اپنے حریفوں کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار سب سے بڑی وجہ ہے۔ یہی وہ رویہ تھا جس کی وجہ سے اسمبلیوں کو خیر باد کہا گیا۔ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں توڑ دی گئی، حالانکہ اگر یہ اسمبلیاں رہتی تو نہ صرف 2 صوبوں میں ان کی حکومت قائم رہتی بلکہ ان کا اپنا سیاسی حریف اور اسٹیبلشمنٹ دونوں سے نامہ و پیام بھی جاری رہتا۔ سب راستے توڑ کر سڑکوں پر آنا اچھی حکمت عملی نہیں تھی، مگر اب تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات دیر آئے درست آئے کہ مصادق ماضی کی تلخیاں مٹانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس پیش رفت کے بعد اگلا سوال یہ ہوگا، کیا تحریک انصاف اور اس کی مخالف سیاسی جماعتوں میں الیکشن سے پہلے مصالحت ہوگی یا الیکشن کے بعد؟ تحریک انصاف کی یہ خواہش ہوگی کہ مصالحت الیکشن سے پہلے ہو، تاکہ اس مصالحت کے نتیجے میں انہیں لیول پلینگ فیلڈ مل سکے، مگر قائرین یہ بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور نونی الیکشن سے پہلے کھلاڑی خان سے کسی مصالحت پر رضامند نہیں ہوں گے۔ وہ چاہیں گے کہ الیکشن میں تحریک انصاف کو شکست دے کر اور خود حکومت سنبھال کر پی ٹی آئی سے مصالحت کی کوشش کی جائے۔
مولانا فضل الرحمان سے ہونے والی مصالحتی ملاقات ان انصافیوں کے لیے بری خبر ہے جو انتقام، گالیوں اور نفرت کو مسائل کا حل سمجھنے لگ گئے ہیں۔ یہ بھول چکے ہیں کہ تحریک انصاف ایک سیاسی اور جمہوری جماعت ہے جس نے آئینی نظام کے اندر ہی رہ کر کام کرنا ہے۔ کھلاڑی خان کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی جماعت دہشت گرد یا تخریب کار گروہ بن کر ریاست کے خلاف مزاحمت پر اتر آئے۔ ماضی میں الذوالفقار سے لے کر طالبان تک ایسے تمام انتہا پسند گروہ اسٹیبلشمنٹ سے شکست کھا چکے ہیں۔ اس لیے تحریک انصاف کے لیے پرامن جمہوری جدوجہد اور الیکشن کے ذریعے اقتدار لینا ہی واحد راستہ ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں بغاوت اور انقلاب کا امکان بھی دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اس لیے تحریک انصاف کو حقائق کو سمجھتے ہوئے اپنی پالیسی بنانی ہوگی۔ سوچا نہ تھا کہ اسد قیصر اور علی محمد خان کے ہاتھ یہ سعادت آئے گی کہ وہ روٹھی اور دل برداشتہ تحریک انصاف کو دوبارہ مین اسٹریم سیاست میں لانے کی راہ ہموار کریں گے۔ تحریک انصاف کو چاہیے کہ چودھری پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کا مینڈیٹ دے اور اپنا یہ پیغام پہنچائے کہ وہ پرامن جمہوری سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ 9 مئی کا واقعہ ایک بڑی غلطی تھی جس سے سبق سیکھ کر وہ آئندہ کی سیاست میں نیا راستہ بنانا چاہتے ہیں۔ حالیہ تاریخ میں جب عمران خان اپنے حریف نواز شریف کو جیل میں ڈال کر فخر سے سینہ پھیلائے پھرتے تھے، اسی وقت سے نظر آنا شروع ہو گیا تھا نواز شریف رہا ہوں گے اور جب عمران خان اقتدار سے اتریں گے تو وہ بھی جیل یاترا کریں گے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اہل سیاست کو یہ سادہ سی بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والا خود اسی میں گرتا ہے۔ اب وقت ہے کہ وہ بڑا لیڈر بنے، دوسرے کے کھودے گڑھے مٹی سے بھرے، ایک نئی سیاست کا آغاز کرے۔ وہ اس وقت اس خطے کا سب سے تجربہ کار سیاستدان ہے۔ مودی ہو، حسینہ واجد ہو یا ایرانی قیادت، سب اس سے تجربے میں جونیئر ہے۔ وہ آج سے 33 سال پہلے بھی وزیر اعظم تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اب صرف وزیر اعظم نہ بنے بلکہ تاریخ بنائے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر اسے اقتدار ملتا ہے تو وہ کھلاڑی کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ اگر تو اس نے کھلاڑی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، وہ جیل میں سڑتا رہا، اسے الیکشن میں برابر کے موقع نہ دیے، تو پھر اس میں اور کھلاڑی میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اسے بڑا بننا ہے تو کھلاڑی اور اس کے مینڈیٹ کو بھی عزت دے، اس کا ہاتھ پکڑ کر گڑھے سے نکالے اور اپنے سامنے والی نشست پر بٹھا دے۔